آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، جذبات کی روشنی میں نہیں۔ تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ، ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں، کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں، پیچ نکل رہے ہیں، گولیاں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو، آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں، کوئی زنگ نہیں لگا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے، تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں، تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے، ایلوژن کہہ لیں آپ، نظر بندی، یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر، تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا، اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے، تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں، ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا، لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا۔ اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں، جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں، یہ فوراً ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا، اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی۔ پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کی، جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے۔ پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہنا میں ختم نبوت تے کام کر رہا ہوں۔ نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تسی ختم نبوت تے کام کرنا ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے، انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے، اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا، تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے، مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی، کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا، اس لیے اس نے دفاع کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، آج ہے 28 جنوری 2024، آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا۔ احمد رضا بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبع سنابل، اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے، ان کا کیا کریں گے؟ اور یہ 100 سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی۔ 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں، جبھی وہ دفاع کر رہے تھے نا، ادروائز وہ کہتے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں، انہوں نے تو دفاع کیا ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایک فتویٰ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ جائے گی، جان نہیں چھوٹے گی بھائی، یہ تو ایک عبارت تھی، ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتویٰ، اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، ان کا آپ کیا کریں گے؟ خیر یہ میں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراً جی مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں، اقرار الحسن صاحب، اور نہ سوئے تو ہے ختم نبوت دا تھوڑا کے لینا دینا، فراڈیو، تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے،
تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے. جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال، ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. تو یہ طریقہ واردات ہے، اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارتا ہوں. ہاں، اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے. اگر بنا بھی دی، وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے، کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا. آپ کو بھی پتا ہے. میرے خیال سے اتنا بہت ہے، اتنا بہت ہے. ابھی میں اس کی بلی مارتا ہوں اللہ کے فضل سے. یہ جو بات کر رہا تھا نا کہ وہ آنکھوں سے وہ نکلے، یہ نکلا، وہ نکلا. اس دنیا کے اندر ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، مختلف مذاہب کے اندر مختلف کرتب کرنے والے، مختلف شعبدے بازی کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. اسٹیج لگاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں جی وہ بڑا بندہ ٹھیک ہو گیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ روحانی علاج کا معاملہ ہے، یہ ٹریٹمنٹ کا معاملہ ہے، یہ جنات جادو شیاطین کا معاملہ ہے. اس نے اتنی احمقانہ حرکت کی ہے کہ کرامات، معجزات، شعبدے بازی، جادوگری والی چیزوں کو اٹھا کر اب یہ اٹھا کے کتابوں والی سائٹ پر آ گیا، جہاں پر لاجیکل اور علمی بحث چلتی ہے. جدھر یہ ان لوگوں کے نام اٹھا رہا ہے جنہوں نے کتابوں کے اندر کس چیز کا، کس تحریر کا دفاع کیا نہیں کیا. وہ جانے جنہوں نے لکھی. کتاب لکھنے والا کون تھا، کتاب کس کے نام پہ لکھی گئی. یہاں تو دسیوں پنچایتیں ہیں نا، یہاں تو جھوٹی حدیثیں گڑی گئی ہیں، یا تو دجال کے حوالے سے جھوٹی باتیں بنائی گئی ہیں، یا تو دجال کے حوالے سے جھوٹے بلیوز ہیں مسلمانوں میں کہ دجال مردے زندہ کرے گا، جبکہ وہ بھی جھوٹ ہے. تو یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کے اندر، اس میں کتنی خرافات ہے میں بتاتا ہوں. جہاں تک پیشکش نکلنے کا تعلق ہے، وہ نکلتے نہیں نکلتے میری بلا سے. اگر کسی کے آنکھوں سے یا جسم سے فریش پیس نکل رہا ہے، جسم سے اور آنکھوں سے، تو اس کا مطلب وہ فراڈ ہوتا ہے. تو یہ اور اس کے سارے چیلے چپاٹے مریدین کو کیا جواب دیں گے؟ وہ مریدین جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن میں لکھے ہوئے آنکھوں سے تو کسی نے نہیں دیکھا نا اس وقت 21ویں صدی میں، لیکن مریدین قرآن میں ان باتوں کے حوالے سے، جیسے پہاڑ سے اونٹنی نکل کے آ گئی. صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ پہاڑ سے ہی نکل کے آئی تھی نا، آنکھ سے تھوڑی نکل کے آئی تھی، پہاڑ سے نکل کر آئی تھی. اب پہاڑ پھٹا تھا، کیسے پھٹا تھا، نہیں پھٹا تھا، پہاڑ سے ڈائریکٹ نکل گئی تھی. اب وہ اونٹنی کے بچے سے تو نہیں نکلی تھی اونٹنی، اونٹ نکلا تھا یا اونٹنی. کرتے ہیں یہ لوگ لڑائی، کیسے نکلی تھی. اچھا اس وقت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کہیں گے ہاں جی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے معجزہ دکھایا تھا. ابے اللہ نے معجزہ دکھایا تھا، کدھر ہے یہ معجزہ؟ یہ ثابت کرے گا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے؟ کیا یہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو ثابت کر سکتا ہے اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی تھی؟ کیا یہ دنیا کے سارے ایتھسٹ کو ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ پہاڑ سے اونٹنی نکالنے پہ قادر ہے؟ یہ نہیں کر سکتا، یہ کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ یہ گستاخ اولیاء ہے، یہ بے ادب انسان ہے. اگر یہ ایسی حرکت کرے گا یہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا دنیا کے غیر مسلموں کے سامنے، یہ میں بتا رہا ہوں. سو اس طرح کے لوگ دل کے اندر سے بدنیات ہیں اولیاء اللہ کے خلاف، یہ لوگ دل سے بدنیات ہیں کرامات کے خلاف، یہ لوگ دل سے بدنیات ہیں. اصل میں ان کے اندر خنس ہے، جلن ہے، حسد ہے. کس چیز سے؟ کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی عقل اندھی ہو چکی ہے اپنی بدنیتوں کی وجہ سے. قرآن کے اندر ہی اپنے خود پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے محفوظ کر دیا، آگ بے اثر کر دی، پہاڑ سے اونٹنی باہر نکال دی، پہاڑ کو ہوا میں بلند کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا، چرند پرند کو زندہ کر دیا مرنے کے بعد ہے. 100 سال بعد گدھا کھڑا کر دیا، 100 سال تک کھانے کو تر و تازہ رکھا. اصحاب کہف کے 3 نوجوان کو 309 سال تک نیچر کے قوانین سے بے اثر کر دیا، موت ان کو نہیں آ سکی. ان کے کتے کو بھی بے اثر کر دیا، کھانا پینا کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا کچھ پتا نہیں، 309 سال تک کتا بھی غار کے اندر زندہ تھا، بیٹھا ہوا تھا چوکھٹ کے اوپر. یہ ساری باتیں عقل کے خلاف ہیں، یہ ساری باتیں سائنس کے اصولوں کے خلاف ہیں. کون سی سائنس؟ جس کو دنیا کے سائنسدان پڑھتے ہیں آج بیٹھ کر، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی، اور اس کے جو لاز اسٹیبلش کر کے بیٹھے ہوئے نا، ان کے اسٹیبلش لاز کے خلاف ہیں یہ ساری باتیں. پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے؟ اونٹنی سے نکلتی ہے، پہاڑ سے کیسے آتی ہے؟ تو پیچکس اگر نکل رہے ہیں، کچھ بھی نکل رہے ہیں، یہ تو کیمروں پہ ریکارڈ ہو رہے ہیں نا. جعلی ہے یا اصلی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. اگر اصلی ہے تو کیمروں پہ آ رہا ہے، اور اگر جعلی ہے تو بھی کیمروں پہ آ رہا ہے. اگر تو روحانی علاج ہوتا ہی نہیں ہے،
اگر روحانی علاج نہیں ہوتا تو اس کا فیصلہ کرنے والا یہ کون ہے؟ کیا یہ روحانیت کا ایکسپرٹ ہے؟ کیا یہ روحانیت کی اسپرچول فیلڈ کا ماسٹر ہے کوئی؟ اگر نہیں ہے تو اس کو کس نے حق دیا روحانیت کے اوپر بکواس کرے بیٹھ کر؟ ایک موچی جس کا کام صرف جوتے سینا ہے، جوتے سینے کا وہ ایکسپرٹ ہے، اس کا کیا کام ہے بیٹھ کر ایک میڈیکل ہاسپٹل کے سرجن کے کاموں پر اعتراض کرے بیٹھ کر؟ جاہل ہے. اللہ اکبر.